السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد وهدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة الله كم الحاكمين مالك الملك وحده لا شريك خاص الخاص رحمت الفضل کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا ہے اور حت المقدور ہر صاحب ایمان نے
اپنی بساط اور طاقت اور استعداد کے مطابق اس ماہ مبارک کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنے سب بندوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور تمام اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی ہم سے اس کے احکامات کی بجا آوری کی تکمیل میں کوتاہی، لغزش، سرزد ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب پھر قسمت کے ساتھ 11 مہینوں کے بعد خوش نصیب لوگوں کو یہ مہینہ نصیب ہوگا۔ تاہم اس ایک مہینے کے تربیتی کورس کے بعد ہمیں غور کرنا ہوگا یہ رمضان کس لیے آیا، کون سے تقاضوں کو لے کر آیا، اور جاتے ہوئے ہمیں کیا سبق دے کر کے گیا، اور اس ایک مہینہ کی تربیت کے بعد اب ہماری اور مسلمانوں کی زندگیوں پر کون سے اثرات اور ثمرات ہونے چاہیے۔ یہ وہ سنجیدہ سی باتیں ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اللہ کم الحاکمین نے جہاں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں حاصل کلام کے طور پہ یہ فرمایا، فرضیت کے تذکرے کے الفاظ اس طرح کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایماندارو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اے امت محمدیہ، یہ فریضہ صرف تمہارے اوپر ہی عائد نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ مالک الملک نے رمضان یا دوسری صورتوں میں روزوں کو فرض کیا۔ اور اس روزے کا حاصل کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے اس لیے رکھوائے گئے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے اس روزے کے ساتھ تمہیں تقوی کے مفہوم سے آگاہ و آشنا کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس ایک مہینے میں مختلف اوقات میں بہت ساری حلال چیزوں کو بھی حرام کیا گیا۔ صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ نے کھانا بھی حرام کر دیا، حالانکہ حلال ہے، پینا بھی حرام کر دیا، حالانکہ پانی حلال۔ اسی طرح اور کئی ایک چیزیں کہ جو حلال اور طیب لیکن اس وقت حرام۔ اگر آپ کو کوئی پیاس کی حالت میں ٹھنڈے اور میٹھے مشروب کا گلاس پیش کرتا ہے کہ یہ پی لیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں پیتا، میرا روزہ۔ بچ گئے نا، یعنی بچنے کا حکم دیا۔
اس وقت میں کھانے پینے کی حلال پاک اور طیب چیزوں کو بھی تم نے استعمال نہیں. آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو یہ توفیق اور سعادت ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف کریں. اب بعض پابندیاں کہ جو عام رمضان کی راتوں میں اللہ تعالی نے ان سے عام بندوں کو مستثنا کیا، اب ان معتکفین کے لیے آخری عشرے کی راتوں میں ان پابندیوں کو عائد کر دیا. اب دن کے ساتھ رات بھی کہا گیا کہ ان چیزوں سے بچو. معتکف کہتا ہے میں بچوں گا. یہ ہے پرہیز. جس چیز سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا اس سے چھوڑ دو. حلال چیز کو ایک مہینے چھوڑنے کا اور اس سے بچنے کا اور ترک کا حکم دیا، آپ نے چھوڑ دیا. اب اس ایک مہینے کے کورس کے بعد اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے بندوں اب 11 مہینے دن رات آرام چیزوں کو چھوڑ دو، میری نافرمانی کو چھوڑ دو. اللہ کی ہر چھوٹی اور بڑی نافرمانی کو ترک کرنے، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑنے اور اس سے بچنے کا نام تقویٰ. یہ ہے پرہیزگاری. تقویٰ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ اسے دیکھیں لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، دستار پہنے ہوئے ہے اور آپ کہیں جی یہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار. یہ نہیں، بلکہ قرآن نے متقی لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ متقی لوگ کون ہیں. ایک جگہ قرآن نے ذکر کیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، الا خبردار، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جو اولیاء اللہ ہیں، ولی کی جمع اولیاء، اولیاء اللہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اولیاء اللہ ہیں ان کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نہ دنیا میں ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر، اور نہ ہی آخرت میں ان کے اوپر کسی کا ڈر ہوتا ہے. وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں. نتیجتاً اللہ انہیں قیامت کے فکروں سے آزاد فرما دیتا ہے. یا اللہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ اولیاء اللہ ہیں کون؟ فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں اولیاء اللہ کی نشانیاں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کے سینے ایمان سے معمور ہوتے ہیں اور جن کی زندگیاں تقوی کا پیکر ہوتی. یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے. اولیاء اللہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، یاد رکھیں. لیکن ولایت کے نام پر جال سازی نہیں چلنے دی جائے. سمجھ آئی نہیں ہے؟ ولایت کا ایک معیار ہے. ولایت کا انکار قرآن کا انکار ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ وضاحت اس لیے کہ لوگ
عام طور پہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اہل حدیث وہابی یہ ولیوں کے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اولیاء کا انکار قرآن کا انکار ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ہم ولیوں کی ولایت کے بھی قائل ہیں اور قرآن جس ولایت کو منواتا ہے اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن ولی ہے کون؟ عام طور پہ جس کا منہ کالا ہو، ہاتھوں میں لوہے کے کڑے پڑے ہوئے، پاؤں میں زنجیر پڑے ہوئے اور اتنا بڑا کشکول اس کے گلے میں لٹک رہا ہو اور در در بھیک مانگ رہا ہو، پاؤں میں زنجیر چھڑک رہے ہوں، گھنگرو پڑے ہوئے ہوں، نہ اسے نماز کا پتہ، نہ روزے کا، نہ پاکی کا، نہ پلیتی کا، جی یہ پہنچے ہوئے، اور جب بھی موقع لگتا ہے سوٹا لگاتا ہے، بھنگ پیتا ہے، افیون کا گولا چڑھاتا ہے، چرس پیتا ہے، ہیروئن کا عادی ہے، نہ اسے فرائض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ سنن کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ، کہتے ہیں یہ ولی ہے۔ یہ ولایت نہیں، یہ غنڈے ہیں، مشتندے ہیں کہ جو لوگوں کا مال مانگ مانگ کے کھاتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھو، اللہ کی محبت کیا، اللہ کا تقرب کیا، اللہ کی دوستی کس کو نصیب ہوتی ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن نے ہمارے سامنے ایک اشارہ رکھا، یہی وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ کہ جو ایماندار اور متقی ہیں، یہ ولی۔ اب تھوڑی سی تفصیل قرآن سے ہی، اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والسراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اولئک هم المتقون، وہاں کیا تھا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہاں کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ رب کبریا فرماتے ہیں او میرے بندو، نشانیاں میں بتلاتا ہوں، ان نشانیوں کو لے کر نکل جاؤ، جہاں یہ نشانیاں ملتی جاتی ہیں وہاں میری ولایت بھی ملتی جائے۔ جس شخص میں یہ نشانیاں موجود ہیں نا، جس شخص میں یہ نشانیاں موجود ہیں اس کے اندر ولایت پاؤ گے۔ ولایت کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمایا من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، ولی اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا۔ ولی یہ نہیں ہے کہ ولی اللہ پر ایمان رکھ، یہ نہیں کہ ولی ہو اور شرک بھی کرتا پھرے، اور مشرک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی مواحد ہوتا ہے، اللہ کا ولی مواحد ہوتا ہے۔ وہ کہا نا، بلے شاہ نہیں کہا نا،
علم پڑھیا کدی اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے۔ علم پڑھیا کدی اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے۔ کمینہ کتابیں پڑھ لے، سند لے لے، ڈگریاں لے لے، کمینہ کمینہ ہی رہتا۔ سمجھ آئی نہیں؟ علم پڑھیا کدی اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے۔ پتل کدی سونا نہیں بندا باویں جڑیے لال لگینے۔ پیتل کے ساتھ آپ لال لگینے، موتی جواہرات جڑتے چلے جائیں، پیتل پیتل ہی رہتا ہے، کبھی سونا نہیں بنتا۔ پتل کدی سونا نہیں ہوندا باویں جڑیے لال لگینے، تے شوم کدی سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے۔ شوم کدی سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے، تے بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے۔ بے شک کچھ بھی ہو توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، ولایت نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط رب کبریا نے بیان فرمائی کہ جہاں ولایت ہوگی وہاں توحید ہوگی، اللہ پر ایمان کامل ہوگا۔ جہاں ولایت ہوگی وہاں شرک کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ فرمایا پہلی نشانی۔ دوسری نشانی فرمایا والیوم الآخر، اللہ کے ولی کا آخرت کے دن پر ایمان ہوگا۔ اللہ کے ولی کے سامنے ہر وقت یوم محشر کا تصور ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ دندناتا پھرے، حلال حرام کی تمیز ختم کر دے، حقوق اللہ پہ ڈاکے ڈالتا پھرے، حرام کو حلال سمجھتا رہے اور جناب منشیات کا عادی بن کر زندگی بسر کرتا رہے، نہ اسے سطر کی پرواہ، نہ شرم، نہ حیا، نہ غیرت، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے نا جی۔ ایسے پیر بھی مشہور ہے، نانگا پیر۔ نانگا پیر یعنی ایسے جس نے کپڑے ننگا ہے وہ پھر بھی پیر ہے۔ ایسے عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، لیکن ولایت کا دوسرا معیار آخرت پر ایمان کہ اس ولی خدا کے دل میں آخرت کی فکر، آخرت کا ڈر اور تصور ہوگا، اور وہ کبھی بھی اپنی آخرت کو اپنے تصور سے ایک لمحہ بھی اوجل نہیں کرتا۔ آخرت پر ایمان۔ تیسری نشانی والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر بھی اس کا ایمان ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے میں خود ہی فرشتہ ہوں، یا میری طاقت فرشتوں کی طاقت سے زیادہ ہے، جس طرح کے بعد تصوف کے اندر تصورات ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ولی کی چوتھی نشانی اس کا اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان، وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ واہ میرے اللہ، حالانکہ عام سی بات لگتی ہے کہ کتاب پر ایمان کون نہیں رکھتا، لیکن تصوف کے اندر ایک اصطلاح ہے کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ شریعت کو طریقت کے بالمقابل کھڑا کیا۔ اللہ فرماتے نہیں، جو میرا ولی ہے اس کی کوئی طریقت نہیں، اس کا کوئی تصوف نہیں، اس کا ایمان ہے تو آسمان سے نازل ہونے والی اللہ کی کتاب پر ایمان ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ یہ تصوف اور ہے، طریقت اور ہے، شریعت اور ہے۔ یہ اصطلاحیں اولیاء اللہ کے نزدیک نہیں۔ اولیاء اللہ کا شغف، ان کا تعلق، ان کا لگاؤ، ان کا پیار، ان کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق ان کی زندگی گزرتی ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق ان کا جینا، اللہ کی کتاب کے مطابق ان کا مرنا، اللہ کی کتاب کے مطابق ان کے معاملات، اللہ کی کتاب کے مطابق ان کی گفتگو، اللہ کی کتاب کے مطابق ان کے اخلاق،
اللہ کی کتاب کے مطابق ان کی عادات اور کردار ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتے۔ اگلی صفت والنبیین، وہ نبیوں کے تابعدار ہوتے ہیں، جیسے نبی کہتا ہے ویسے ہی ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت سے منہ پھیرنے والا بھی کبھی ولایت کا مقام نہیں پا سکتا۔ کبھی بھی جو رسول اکرم کی سنت سے روگردانی کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہوتا ہے جس کا نبی سے بھی پیار ہوتا ہے، نبی کے طریقے اور سنت سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اگلی صفت فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ بڑی کڑی شرط ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی وہ آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کے لیے اپنے مال کو دیتا ہے۔ آتَ الْمَالَ، آتَل دیتا ہے، لیتا، اور ولی خدا مانگتا نہیں، دیتا ہے۔ سخی ہوتا ہے، سائل اور بکاری اور در در کی بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا کہ دے جاؤ۔ دروازے کھٹکھٹا رہا ہے، کنڈے ہلا رہا ہے، کشکول پھیلایا ہوا ہے، دیتے جاؤ۔ نہیں، فرمایا اولیاء اللہ مانگتے نہیں ہیں، خود محنت مشقت کر کے، کام کاج کر کے، مزدوری کر کے، حق حلال پاک طیب کمائی کما کر خود بھی کھاتے ہیں اور حقداروں میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، دیتے ہیں اپنے مال اللہ کی محبت کے لیے۔ ذوی القربیٰ، قرابت داروں کو بھی دیتے ہیں۔ والیتامىٰ، یتیموں کو بھی دیتے ہیں۔ والمساکین، مسکینوں کو بھی دیتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وفی الرقاب والسائلین، سوال کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ وفی الرقاب، اور اسی طرح جو قیدی غلام ہوتے ہیں یا جو ناحق کہیں پھنس جاتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اولیاء اللہ نماز قائم کرتے ہیں، ولی بے نماز نہیں ہوتا، یہ بھی پہچان۔ اب جس نے کبھی منہ ہی نہ دھویا ہو اور کہہ جی یہ دنیا سے بے خبر ہے، رال ٹپک رہی ہے، نسوار اور بیڑا منہ میں ہے، اور جناب یہ بھی ولی ہے، نہیں، ولی نمازی ہوتا ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے وہ مطہر ہوتا ہے، پاک باز ہوتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دیتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو پھر وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ وعدے کے پابند، وعدے کے پکے ہوتے ہیں، جب بھی وہ وعدہ کرے وعدہ پورا۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف کے وقت، بیماری کے وقت، مشکل کے وقت، تنگی کے وقت، لڑائی کے وقت، کوئی بھی کسی قسم کا مشکل وقت آئے وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ولی ہیں، واولئک هم المتقون، یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ یعنی یہ خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی، اور انہی خوبیوں کو بیان کر کے اللہ نے ہمیں پہچان کروا دی کہ یہ تقوی، متقی، پرہیزگار کون لوگ ہیں۔ تقوی کن کے اندر؟ ان کے اندر کہ جو اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، جو اپنے اندر یہ پاکیزہ اوصاف پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو،
یہ رمضان اسی لیے آیا تاکہ ان اسلامی، انسانی اور اخلاقی خوبیوں کو ہمارے اندر بدرجہ عدم پورا کرے، اور پھر اس کی تربیت دے کر ہمیں ان کی طرف رغبت دلا کر کے جائے کہ اب تم نے اپنی زندگیوں کو اسی پاکیزہ نیک پر گزارنا ہے، اسی پاکیزہ اور صاف ستھرے انداز کے مطابق بسر کرنا ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو، تمام انبیاء کو ابتدائی دعوت میں ہی یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو کہیں فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ۔ جو نبی بھی آیا اس نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اپنی اطاعت کا حکم دیا کہ او میری قوم کے لوگوں، او انسانوں، او اللہ کے بندو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اور پرہیزگاری پر اپنی زندگی کو استوار کرو۔ اور قرآن جب آپ پڑھیں، شروع میں ہی، آغاز میں ہی، پہلی سطر قرآن کی، قرآن یوں تعارف کراتا ہے اپنا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب ہے ہر شک سے، ہر ریب سے، ہر شبہ سے پاک اور بالا تر ہے، کوئی شک نہیں۔ تعارف کروا کر پھر اس کی خاصیت بیان فرمائی کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے لیکن کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ معنی یہ کہ اس کتاب سے فائدہ اور ہدایت اور رہنمائی وہی لوگ حاصل کریں گے کہ جن کے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ موجود ہوگا، جن کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا داعیہ موجود ہوگا، جو اپنے آپ کو اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ صرف کتاب کی بات نہیں بلکہ قرآن تمام عبادات کا حاصل، تمام عبادات کا نچوڑ تقوی بیان کرتا ہے۔ حج کا ذکر کیا، حج کا ذکر کر کے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ حج اور حج کے بارے میں جتنے بھی مسائل، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں بیان کی گئیں، شعائر اللہ ہیں۔ فرمایا ان کی تعظیم وہی کرتا ہے کہ جس کے دل کے اندر تقوی موجود ہوگا۔ روزے کے لیے بھی لعلکم تتقون کہا، قربانی کا ذکر ہوا تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ قربانیاں بھی اللہ نے تمہیں اس لیے کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم اللہ تعالی کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت خون کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانور ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ اسے گوشت چاہیے، خون چاہیے، نہیں، فرمایا تم خود ہی ذبح کر کے کھا پی جاتے ہو، اللہ کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تو جانچتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے تمہارے اندر کہ جس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے، جو اللہ کی حکم کی اطاعت کے لیے ہر وقت آمادہ رہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ہمہ وقت بچنے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، اور کون ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہترین عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، مسجد ہے مسجد،
یہ مسجد زمین پر اللہ کے گھر ہے، اور ان کے بارے میں حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ نہ کسی مولوی کی جاگیر ہے، نہ کسی قوم اور برادری کی جاگیر ہے، نہ کسی کے باپ دادا کی وراثت ہے۔ یہ زمین پر اللہ کے گھر ہے، یہ جنت کے باغ ریاض الجنہ، یہ مساجد جنت کے باغ زمین پر اللہ کے گھر ہیں۔ اس لیے فرما ان المساجد للہ، مسجد اللہ کے لیے ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اب یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی اس کے اندر عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا جائے۔ دوسری جگہ فرما انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی لوگ بناتے ہیں، ان مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، رکوع کے ساتھ، سجود کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، ذکر و تسبیح کے ساتھ، وہی لوگ ان مساجد کو بناتے اور آباد کرتے ہیں جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے، صرف یہ نہیں کہا مسجد بناتا ہے، بلکہ ایک شرط للہ کہا، اللہ کے لیے بناتا ہے۔ کس لیے بناتا ہے؟ اللہ کے لیے، اور کوئی مطلب نہیں کہ میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، یا میرا نام اوپر لکھا ہوا ہو، میرے باپ کا نام لکھا ہوا ہو، میرے دادا کا نام لکھا ہو، میری 4 پشتوں کا نام لکھا ہوا ہو، لوگ کہیں سبحان اللہ جی مسجد تو بنا ہی رہے صاحب۔ فرمایا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اپنی شہرت کے لیے نہیں، صرف اور صرف رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ فرمایا جو مسجد للہ بناتا ہے، کس لیے؟ للہ بناتا ہے۔ یہ للہ کا مفہوم سمجھ، یہ جو آج اجارہ داریاں ہیں نا، ہماری ہے، ہمارے باپ کی ہے، ہم نے بنائی ہے، ہمارے محلے کی ہے، ہماری نہیں، جہاں بھی مسجد اللہ کے لیے بنائی گئی، اللہ کے لیے بنائی گئی، وہ اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ادھر یہ بندہ زمین پر اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا جاتا ہے، ادھر اللہ اس بندے کا گھر اور محل جنت میں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر مسجد مکمل ہوتی ہے، ادھر اس کا محل جنت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے محل، بنگلے، کوٹھیاں بڑی انسان چاہت سے اور محبت سے پیسہ خرچ کر کے، نئے نئے ڈیزائن نکال کے، اچھے اچھے نقشے ترتیب دے کر بناتا ہے، لیکن جو ہی مرتا ہے یہ کوٹھیاں بنگلے پیچھے رہ جاتے ہیں اور قبر اس کا محل بن جاتا ہے، یہ قبر کے اندر جا کے ڈیرے لگا لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے حضور جاتا ہے یہ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر اس نے مسجد بنائی یا مسجد کے بنانے میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے۔ کیسا سودا ہے، کیسا سودا۔ بندہ کہے گا یا اللہ یہ محل کیسے؟ فرمایا میرے بندے، تو نے اپنی طاقت کے مطابق میری زمین پر میری عبادت کے لیے میرا گھر مسجد بنائی تھی، میں نے اپنی جنت میں اپنی شان کے مطابق تیرا گھر بنا دیا ہے۔ اتنا مقام ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے گھروں سے دل لگاؤ، اللہ کے گھروں کو آباد رکھا کرو، اللہ کے گھروں میں بیٹھا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے. فرمایا مومن جب تک مسجد میں رہتا ہے اس کا دل خوش رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو فرد کے اندر محسوس کرتا ہے، اور جب مسجد سے جاتا ہے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی طبیعت والے بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے کہ میرے بندے، دنیا میں تو میرے گھر سے دل لگا کے رکھنے والا تھا، میرے گھر سے محبت کرنے والا، میرے گھر میں بیٹھ کر خوش ہونے والا تھا. آج میں تجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرتا ہوں. کتنی اللہ تعالیٰ اس دن عزت اور عظمت اور رفعت عطا کرے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر سے نماز کے لیے وضو کر کے آتا ہے اور 2 رکعت مسجد میں داخل ہو کے نفل تحیت المسجد کے ادا کرتا ہے، وضو گھر سے کر کے آتا ہے اور 2 رکعت تحیت المسجد آ کے ادا کر کے بیٹھتا ہے، فرمایا اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور نماز فرض ادا ہونے کے بعد جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، سلام پھرا، اب اسے چھٹیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے میں کچھ دیر بیٹھوں، اپنے اللہ کو یاد کر لوں، اپنے رسول کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو پڑھ لوں اور مسنون ذکر کر لوں. فرمایا جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، فرشتے اس بندہ خدا کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. فرشتے کہتے رہتے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ. جب تک وہ بندہ خدا اللہ کے گھر میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، فرشتے دعا کرتے رہتے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے. کتنا برکت والا کام، کتنا اجر والا کام. لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو یہ مسجد بھی قابل قبول نہیں. قرآن کا 11واں پارہ سورہ توبہ پڑھ کر دیکھیں. میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلام کا مرکز بنایا. منافقین میں سے، مدینہ کے منافقوں میں سے وہ لوگ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پر عناد تھا، چپتے تھے، وہ حضرت کو پسند نہیں کرتے، لیکن بول نہیں سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہمیں جوتیاں پھیریں گے اور ہماری اچھی طرح مالش ہوگی، لہذا وہ دبے دبے انداز میں اپنے نفاق کو چھپائے رکھتے. جب انہوں نے سوچا کہ ہمارا کوئی چارہ نہیں چلتا، عبداللہ بن ابی کی شرارتیں واضح. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی شرارتوں سے تنگ ہو کر صحابہ کرام کو کہا یارو ساتھیوں صحابیوں، اس شخص کی شرارتیں بڑی ہیں، بڑا تنگ کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے رئیس تھے، وہ عرض کرنے لگے بنوایا تھا کہ اس کی تاج پوشی کرے اور اسے متفقہ طور پہ مدینے کا چیئرمین بنا دے. یہی ہے نا آج کے دور میں چیئرمین، اس دور میں رئیسی اور سرداری کی اصطلاح. اسے متفقہ طور پہ مدینے کا چیئرمین بنا لیں، اس کے لیے تاج اور اس کے لیے ہم نے پورا انتظام اور اہتمام کر. لیکن آپ آئے، اس کی چیئرمینی گئی، اس کی سرداری گئی، اس کا تاج گیا، لہذا یہ دل کی بڑھاس نکالتا ہے، اللہ کے رسول اس سے درگزر کیا جائے. انہی لوگوں نے غزوہ تبوک سے پہلے ایک پلان بنایا کہ ہم اگر اپنے منافقانہ حرکتوں کو اسی طرح جاری رکھے رہے تو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, सहाबा के सामने, आम लोगों के सामने हम बेनकाब हो जाते। लिहाजा हमें कोई ऐसी जगह बनानी चाहिए कि जिसके तकद्दुस के आड़ में, जिसके तकद्दुस के पर्दे में हम अपनी सरगर्मियों को, रेशा दवारियों को छुपाए रखें। चुनाचे इन्होंने कहा कि इसका बेहतरीन तरीका यह है, हम अगर मस्जिद नबवी में आते हैं, कोई बात कहते हैं तो पकड़े जाएंगे, नहीं आते तो लोग कहेंगे क्यों नहीं आते, वो दुश्मन है इस्लाम के, इसलिए नहीं आते, निफाक जाहिर हो जाए। लिहाजा हमें एक मस्जिद अलग बना लेनी चाहिए, एक मस्जिद बना लेनी चाहिए, और उस मस्जिद का बनाने के बाद हम इफ्तिताह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा ले, ताकि हमारी हरकतों पर पर्दा पड़ा रहे। चुनांचे उन्होंने एक मस्जिद बना ली। अल्लाह ने इस मस्जिद का तज़किरा सूरह तौबा में किया है। ये मस्जिद बनाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे, या हजरत आप इफ्तिताह फरमाएं, एक आध नमाज पढ़ा दें ताकि हमारी वो मस्जिद, उसका इफ्तिताह हो जाए। दूर है, आना जाना मुश्किल है, लिहाजा उस मस्जिद को हम आबाद करना। हज़रत ने फरमाया, मैं तो ग़ज़वा तबूक के लिए तैयार हूं। पहले सफर ग़ज़वा तबूक का, वापसी पर देखा जाए, वापसी पर आते हुए देखा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, वापस आए, इन लोगों को पता चला, फिर आए रास्ते में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए और मस्जिद का इफ्तिताह फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया, ला तकुम फीहि अबदा मस्जिदा, ला तकुम फीहि अबदा, ला तकुम फीहि अबदा। ऐ मेरे हबीब, ना खड़े होना उस मस्जिद में कभी, न खड़े होना उस मस्जिद में। और पूरी वजात इस तरह फरमाई, फरमाया, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारम व कुफ़रा व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल व ला यहलिफ़ुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई, मस्जिद, लेकिन वो मस्जिद नहीं, मस्जिद ज़िरार है। वो उन्होंने अपने काफिराना और मुशरिकाना अज़ाइम की तकमील के लिए बनाई है। व तफरीक़न बैनल मोमिनीन, और मुसलमानों में इंतशार, इफ्तिराक और तफरका पैदा करने के लिए बना। व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल, और वो मस्जिद इसलिए बनाई ताकि अल्लाह और उसके रसूल कुरान और सुन्नत के मुकाबले के लिए पनाहगाह और उनको ऐसी गातगाह मुयस्सर आ जाए जहां वो अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील करते रहे। फरमाया, वो कसमें खाएंगे, वाला याहलिफ़ुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, कसम खाकर कहेंगे, अल्लाह की कसम, वल्लाह बिल्लाह तल्ला हजरत, हमने तो वो मस्जिद बनाई, सवाब के लिए बनाई, इबादत के लिए बनाई, और इसलिए बनाई और उसलिए बनाई। फरमाया, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह गवाह है कि वो जालिम झूठ बोलते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने गंदे और मुफसद अज़ाइम की तकमील के लिए मस्जिद के तक़द्दुस को बतौर आड़ के बनाया। या अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है, मस्जिद तो बना दी, अब मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? अगर जाता हूं तो आपने पहले ही उस मस्जिद को मस्जिद के जुमरे से खारिज करके उसकी मुज़म्मत कर दी। अगर नहीं जाता तो लोग कहेंगे, लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिदों की भी मुखालफत करता, मस्जिदों के तक़द्दुस और एहतराम का भी इसे लिहाज नहीं।
اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آواز آئی لا تقم فیہ ابدا، اے میرے حبیب کبھی کبھی نہیں، کبھی نہیں، خبردار اس مسجد میں آپ قدم بھی نہ رکھیں۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ میرے حبیب آپ اپنا رخ مسجد ضرار سے موڑ کر مسجد قباء کی طرف کر لے، اس لیے کہ مسجد ضرار کی بنیاد تفرقے پر ہے، کفر پر ہے، تفریق بین المومنین پر ہے، مشرکین اور منافقین کی پناہ گاہ پر ہے۔ میرے حبیب آپ جائیں اس مسجد کی طرف جائیں جس مسجد کی بنیاد آپ نے تقوی پر رکھی، یعنی مسجد قباء کی طرف جائیں۔ میرے پاک پیغمبر مسجد ضرار کا راستہ چھوڑ کے مسجد قباء کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے حکم سے اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں جو مسجد قباء کے اندر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اور منافق بے ایمانوں نے جس مسجد کو کفر اور شرک کے مرکز کے طور پر بنایا، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے بنایا، اپنے شکست کے احساس معرومی کو زائل کرنے کے لیے بنایا، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے باپ دادا اور اپنے آباء و اجداد کے نام کو اونچا کرنے کے لیے بنایا، میرے پاک محمد الرسول اللہ نے ہر قسم کے رد عمل سے بے نیاز ہو کر صحابہ کو حکم دیا، جاؤ اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اس کو گرا ڈالو اور اس کے سامان کو جلا کر راکھ کر دو، اس لیے کہ یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بنی۔ مسجد ضرار کو مسمار کر دیا گیا، جلا دیا گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کیا کہ مسجد وہی مسجد ہے، اللہ کے گھر کا تقدس اسی مسجد کو حاصل ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہوگی۔ جس مکان، جس بلڈنگ کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے وہ مسجد نہیں ہے، کچھ اور تو ہو سکتی ہے۔ یہ ہے تقوی کا معیار، اور تقوی نہیں کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل قابیل، جھگڑا ہو گیا، اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ ان دونوں بیٹوں کو کہو کہ فیصلہ کر دے، دونوں قربانیاں لا کر پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ فتح مند ہے، کامیاب ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو وہ اپنی شکست تسلیم کر لے، اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے۔ قرآن نے 6 پارے میں تذکرہ کیا ہے، چنانچہ حابیل اور قابیل دونوں اپنی قربانیاں لا کر پیش کرتے ہیں، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا۔ اب جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ خوش ہے، جس کی قربانی رد ہو گئی وہ غصے میں آ گیا اور اپنے بھائی کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس بھائی نے اسے محبت سے بات سمجھائی کہ مجھے قتل نہ کر، میری قربانی اگر اللہ نے قبول کی ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور تیری قربانی اللہ نے اگر رد کی ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور بات یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اسی کی قبول کرتا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے۔ تیرے اندر تقوی نہیں تھا اس لیے اللہ نے تجھے رد کر دیا، اور میرے دل میں میرے اللہ کا ڈر اور خوف تھا اس لیے میرے اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے۔
لہذا تو اپنی فکر کا علاج کر، اپنی سوچ کا علاج کر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی کو رد کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے اندر تقوی نہیں۔ اور بھائیوں، سچی بات یہ ہے، جس بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے، اللہ کی معصیت سے بچنے کا عزم صمیم کر لیتا ہے، جو شخص اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر کے اللہ کے احکامات کی تعمیل میں اپنے آپ کو قائم کر لیتا ہے، اللہ اسے زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ تقوی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حالات سنتے ہیں، آپ کے چچاؤں کے حالات بھی سنتے ہیں۔ قرآن نے ایک چچا کا ذکر کیا، ابو لہب کا۔ ابو لہب کا ذکر ہے نا قرآن میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سید ہاشمی قریشی مکی عربی حجازی، صاحب مال صاحب جمال، یہ سب خوبیاں ابو لہب میں موجود تھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ کوئی پہلو اللہ نے باقی چھوڑا ہی نہیں۔ فرمایا ابو لہب برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ما اغنى عنه ماله وما کسب، کوئی چیز اس کے کام نہ آئی، نہ اس کے مال نے اسے بچایا، نہ اس کی کمائی نے اسے بچایا، کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ اس پر پھٹکار ذلت ایسی برسی کہ آج تک برس رہی ہے اور قیامت تک برستی رہے گی۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا ابو لہب کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ جب بھی قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی، حافظ قاری قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، پڑھنے والے پڑھائیں گے، سننے والے سنیں گے، سنانے والے سنائیں گے، جب تک یہ تذکرہ موجود ہے ابو لہب پر لعنت و پھٹکار برستی رہے۔ نہ عربی ہونا کام آیا کہ عرب کا بسنے والا، نہ مکی ہونا کام آیا، جی مکے میں رہنے والا تھا، حجازی تھا، چلو اور کچھ نہیں، سید تھا، قریشی تھا، ہاشمی تھا، کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔ وجہ یہ تھی کہ پہلے دن ہی رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کا ڈر اور خوف اس سے نکل گیا، اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز آنے کی کوشش نہ کی۔ پھٹکار بس۔ دوسری طرف کون ہے؟ رباح کا بیٹا بلال ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو بدصورتی کی انتہا، سیاہ فام ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے لب، سیاہ چہرہ، چھوٹا سا قد، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، ہے نہ شکل نہ صورت، نہ مال نہ دولت، حبشے سے فروخت ہوتا ہوا بکتا بکاتا آتا ہے، مکے میں آ جاتا ہے، مکے میں بھی آ کر غلام کی حیثیت سے بک جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، پھر یہی بلال تھا، آگ کے دیکھتے ہوئے انگارے تھے، یہی بلال تھا، سینے پہ بھاری پتھر تھے، یہی بلال تھا، گلے میں رسیاں ڈال کے مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر اسے گھسیٹا جاتا، یہی بلال تھا کہ جس کے پیٹھ کی جلد جل کر کوئلہ بن گئی تھی، یہی بلال تھا کہ جس کی زبان پر بھی آگ کے انگارے رکھے گئے، یہی بلال تھا کہ جس کو ستانے والوں نے ہر انداز سے ستا لیا تھا۔ پھر اللہ نے کس بات کو عزت بخشی؟ ابو بکر صدیق گزرتے ہیں، کہتے ہیں پیارے بلال،
یار تو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ احد کہتا ہے، ان مشرکوں کو اور زیادہ چڑ لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ اور زیادہ ظلم و ستم توڑتے ہیں۔ بلال یہی بات دل میں کہہ لو، اللہ دل کے قریب ہے، سننے والا ہے، شرع سے بھی نزدیک ہے، اونچی آواز سے کیوں کہتے ہو؟ بلال کہتے ہیں کہ اس عالم ابتلا میں اپنے رب کا نام بلند کرتے ہوئے جو لذت آتی ہے نا، میں اس لذت کے مقابلے میں ان اذیتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اور پھر دکھوں کے دن بھی کٹے، بلال بھی آزاد ہوئے، اور آمنہ کے لال تاجدار مدینہ آسمانوں کی سیر کے لیے معراج والی رات عالم بالا کی طرف جاتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں۔ سید الملائکہ جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے بتلایا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کا غلام بلال حبشی ہے، جنت کی سیر کر رہا اور قدموں کی آہٹ آپ سن رہے ہیں۔ بلال کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا۔ کس چیز نے بلال کو یہ عظمتیں، یہ عزتیں عطا فرمائیں؟ اللہ کا قرآن اس عقدے کو بھی واضح کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب ایک ماں باپ، ایک مرد عورت آدم اور حوا سے پیدا کیے گئے۔ تمہارا باپ بھی ایک، تمہاری ماں بھی ایک، تم اسی کی اولاد۔ اب اللہ نے آگے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اللہ نے تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے اندر، مختلف لڑیوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف اور پہچان آسان ہو جائے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ فلاں فلاں ہے لہذا اس کو فلاں پر برتری ہے، فضیلت ہے، فوقیت ہے۔ یہ جو ہماری تقسیمیں ہیں، فلاں اونچ ذات ہے، فلاں نیچ ذات ہے، یہ کس اسلام نے آپ کو بتلایا؟ یہ جاہلیت کے بت ہیں، ان بتوں کو توڑ ڈالو۔ یہ اونچ نیچ یہ ہم نے قائم کی ہوئی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے مولوی صاحب رشتہ درکار ہے بیٹی کے لیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن خیال کرنا میری برادری کا۔ جی بھائی برادری کیا ہے آپ؟ میں راجپوت ہوں۔ اچھا جی، اور راجپوتوں کا راجپوتوں سے ہی میل ہوتا ہے، کسی دوسرے سے نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں جٹ ہوں، جٹ۔ تیسرا کہتا ہے میں بلوچ ہوں، بلوچ۔ چوتھا کہتا ہے میں ارائی ہوں، پانچواں کہتا ہے میں سید۔ یہ تقسیمیں، یہ تقسیمیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں فلاں۔ مجھے بتاؤ ابو لہب کون تھا اور بلال کون تھا؟ بتا دو۔ فرمایا یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے قبائل کی تقسیم، صرف تعارف کے لیے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بتوں کو اپنے گھر سے توڑا اور اپنی پھوپھی ذات بہن سیدہ زینب، اپنی پھوپھی ذات بہن سیدہ زینب کا نکاح اپنے آزاد شدہ غلام حضرت زید ابن حارثہ سے فرمایا، زید ابن حارثہ سے فرمایا۔ اور زید کا نکاح وہ نکاح ہے کہ جس کے بارے میں قرآن بتلاتا ہے کہ ہر کسی کا نکاح زمین پر ہوا،
زید کا نکاح آسمان والے کی منظوری سے ہوا، آسمان والے کے حکم سے ہوا۔ کہاں آزاد شدہ غلام اور کہاں خانوادہ نبوت کی وہ سیدہ زینب جو محمد کریم علیہ السلام کی پھوپھی ذات، اور توڑا یا نہ ان بتوں کو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سے آبی جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا، بڑی کوشش کی اپنے طور پر، مسند احمد میں تفصیل موجود ہے۔ میرے پاک نبی نے اس ایکان سے صحابی کو کہا جاؤ فلاں کے گھر جا کر اسے میرا پیغام دو کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر۔ اللہ کیسا انداز، سیدھا دور تھا، سیدھا وقت تھا، سیدھا بندہ تھا، چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صاحب باہر آئے، کہنے لگے جناب مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر۔ گھر والا اوپر سے لے کے نیچے تک اسے دیکھتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، آدمی کون ہے اور بات کیسی کرتا ہے اور انداز کیسا ہے۔ کیا خیال ہے جی آپ کے گھر کوئی ایسا آ جائے تو آپ اسے چھوڑیں؟ فطری سی بات ہے۔ وہ سوچنے لگا، حیران ہوا کہ کیسی بات اور کیسی انداز میں کرے۔ یہی بات گھر والوں نے بھی سن لی اور جس بچی کے بارے میں کہا گیا تھا اس بچی نے کہا ابا جان مجھے بھی اپنی عزت و منزلت کا پتہ ہے، آپ کو بھی اپنے وقار اور مقام کا پتہ ہے، لیکن خیال کریں آنے والے کو نہ دیکھیں، بھیجنے والے کو دیکھیں، بھیجنے والے کو۔ چنانچہ اس شخص نے نکاح کر دیا۔ اور بت توڑے یا نہ توڑے، مجھے یہ بات کہنے دیں، آج ہمارے کئی بھائی کہتے قاری صاحب ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری بچیاں ہمارے بچے، لیکن ساتھ یہ قید بھی رکھتے ہیں کہ ہم پنجابی ہوتے ہیں سرائکی نہیں ہونا چاہیے، ہم سرائکی ہوتے ہیں پنجابی نہیں ہونا چاہیے، ہم ارائی ہیں بلوچ نہیں ہونا چاہیے، ہم رنے ہیں راجپوت ہیں فلاں ہیں ڈمکار۔ نہیں اللہ کے بندو، دین دیکھو، دین یہ دین ہے کہ جس نے شاہ و گدا کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، جس نے عربی عجمی کو، جس نے فارسیوں کو، جس نے رومیوں کو، جس نے گوروں کو، جس نے کالوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، باقی سب بت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے والا معزز اور محترم ہے۔ فرمایا یہ قواعد کیا ہے؟ لتعارفوا، صرف تمہارے تعارف کے لیے ہے۔ اگلی بات فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے، عزت والا وہی ہے، بلند شان اور رتبے والا وہی ہے، اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یہاں میں یار عزت و شرف تقوی کو قرار دے دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر امام کائنات نے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے عالمگیر اجتماع کے سامنے تاریخی خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات بھی فرمائی، فرمایا لوگو لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، لوگوں کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو سرخ رنگ والے پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ہاں اگر کوئی وجہ فضیلت ہے تو وہ تقوی ہے، پرہیزگار۔ سید تھا ابو لہب، سردار تھا، قریشی تھا، ہاشمی، لیکن کیا حشر ہوا، اور بلال اس کی کیا شان ہے۔ اللہ عمل دیکھتا، اسی لیے محمد کریم علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے معاشر قریش، اے میری برادری، میرا خاندان، میرا کنبہ قبیلہ، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب،
ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, ऐ बनु अब्दे मुनाफ वालो, ऐ कुरैशियो, या अब्बास, अपने चचा अब्बास का नाम लेकर मुखातिब किया। या सुफैया अम्मत रसूलिल्लाह, ऐ मेरी फूफी सुफैया, और ऐ फातिमा बिनते मोहम्मद, इन सब के नाम ले लेकर फरमाया ला ओनी अनकुम मिनल्लाहि शैया, अपनी फिक्र खुद करना, अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। मत ये समझो कि हम जो चाहे करें और घर का भतीजा बेटा नबी है, भाई नबी है, बाप नबी है, हमें बचा लेगा, छुड़ा लेगा। नहीं नहीं, मेरे खानदान वालों, मेरे कराबतदारों, मेरे कुंबे वालों, मेरे अजीजों रिश्तेदारों, मेरे चचाओं, मेरी फूफियों, मेरी बेटियों, मेरे घर वालों, कान खोल के सुन लो, अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूं। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें तुम्हारे अमल बचाएं। यहां कहते हैं जी मुंह काला है, मूछें रखी हुई हैं 6-6 इंच की लंबी, दाढ़ी मुंडी हुई है, चरसी अफीमी। ये कौन है जी? शाह साहब है, सैयद साहब। भाई नमाज पढ़ता है? कहते नहीं नमाज। सैयद बादशाह है, सैयद बादशाह को नमाज पढ़ने की क्या जरूरत। और कई लोग कहते हैं जी सैयद की तो सीन को सलाम है, सैयद की सीन को सलाम है। सैयद के साथ सीन लगती है तो संडे के साथ भी सीन लगती है। ये सीन सलाम वाली बात नहीं, यहां सलाम है अगर एक सैयद है मवाहिद मुत्तबे सुन्नत नमाजी, उसका एहतराम दोहरा हम पर फर्ज है। दोहरा, एक आले रसूल होने की वजह से, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होने की वजह। ऐसे सैयदों की सीन को हम सलाम नहीं करते, ऐसे सैयदों के जूते उठाना भी हम फख्र समझते। समझ आई नहीं आई? लेकिन अगर कोई सैयद बदअमल है, अपने नाना की शरीयत का बागी है, तो उस सैयद का वही हाल है जो अबू लहब का है, जो अबू जाल का है, जो दूसरे मुनकरीन का है। इसलिए भाइयों, परहेजगारी, खुदा खौफी, तकवा, यही वो चीज है कि जो इंसान को अल्लाह की निगाह में मुअज़्ज़ज़ बनाती है। किसी की जात पात, हसब नसब, किसी का रंग, किसी का इल्म, ये चीजें कतन इंसान को फौकियत और फजीलत नहीं देती। अल्लाह के यहां वो शख्स मोहतरम है जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अल्लाह की नाफरमानियों से बचता है। वो शख्स मुअज़्ज़ज़ है जो उसके आखिरी और बरहक पैगंबर की शरीयत को पेश निगाह रखता है और उसके नबी की नाफरमानी से बचकर जिंदगी गुजारता है। वही शख्स मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम। और ये किस तरह कुरूने ऊला के मुसलमानों को अल्लाह ने किस तरह इज्जत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। इस कदर अल्लाह के सामने आजिज़ी है, तवाज़ु है। और ये कायदा है, कुलिया है। जो अकड़ता है, तकब्बुर करता है। रमजान ने हमें तवाज़ु का सबक भी दिया। जो अकड़ता है, अल्लाह अपनी जलालत की कसम खा के कहता है कि मैं इस अकड़ने वाले की गर्दन मरोड़ के छोड़ूंगा। और जो तवाज़ु करता है, अल्लाह अपनी बुलंदी की कसम खा के कहते हैं मेरे सामने झुकने वाले मैं तेरा सर सबसे ऊंचा करके छोड़ूंगा। ये तवाज़ु का नतीजा है। तवाज़ु ये अल्लाह को पसंद है और ये तवाज़ु तक़वे के नतीजे में आती है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन जा रहे थे, एक गुलाम मशकीज़ा उठा के पानी भर रहा था। फरमाया इधर आओ। भरा हुआ मशकीज़ा उसके कंधे से उतारा और अमीरुल मोमिनीन ने अपने कंधे से लटका ली। फरमाया आगे चलो, मुझे बताओ कौन ज़ईफ है, कौन बेवा है, कौन बेयारो मदद, जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं। आज उमर उनको अपनी पीठ पे मशकीज़ा उठा के पानी भर के देगा।
37 लाख मुरब्बा मील का फातेह, कैसर और किसरा के तख्तो ताज को अपने पांव के नीचे रोंदने वाला अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु पीठ के पे मशकीजा उठाए हुए और मदीना की बेवाओं, ज़ईफों, बूढ़ों और कमजोरों के घरों में पानी डाल रहे। देखने वालों ने देखा, कहा उमर आज अजीब बात, रात की तारीकियों में तो आप खिदमत खल्क करते हैं, लेकिन दिन के उजाले में आज ये नया अंदाज। फरमाया अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी। तागूत के सरदार जब मेरे दरबार में आते हैं तो इस तरह जैसे कोई मरियल गीदड़ बैठा होता है, इस तरह मेरे सामने आकर बैठते, और मुझे उस वक्त बड़ा एहसास होता है कि अल्लाह तूने मुझे कितनी इज्जत दी। ये तागूत के सरदार मरियल गीदड़ों की तरह मेरे सामने बैठे। फरमाया ये एहसास तफाखुर पैदा होता। आज मैं उस एहसास तफाखुर को मुसलमानों की खिदमत करके मिटाने वाला हूं कि मुसलमानों, अगर अल्लाह ने उमर को यह शान अता की तो इस्लाम की वजह से और मुसलमानों की सरदारी की वजह से अता की। मैं तवाज़ु कर रहा हूं। और यही फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु रातों को जाके पहरे देते हैं, खबरगिरी करते हैं किसी को तकलीफ ना हो। अगर कहीं पता चल जाता है कि घर वालों के पास आज खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो खुद रात की तारीकियों में खाने पीने की अशिया बांधते हैं और अपनी कमर पे लाद कर, अपने कंधों पे उठाकर हाजतमंदों के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। और गुलाम कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे हुक्म करें। फरमाया ये तेरी जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। कयामत के दिन तुझसे नहीं मुझसे पूछा जाए। यार ये कौन सी चीज है जो इतने अजीम सल्तनत के फातेह को रातों को भी चैन की नींद नहीं सोने देती। ये है अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ और एहसास जिम्मेदारी के जो रात के अंधेरों में भी महसूस की जाती है। और जब फरमा रवा ऐसा हो, हुक्मरान ऐसा हो, जब हुक्मरान बदमाश होंगे रियाया भी बदमाश होगी, जब हुक्मरान लुटेरे होंगे रियाया भी लुटेरे ही लोगों की होगी। एक ही बात है, अब कौन किसी को क्या कहे और कौन कहे किसको कहे। इस हवाम में सभी नंगे हैं, लेकिन वहां जब देखते हैं तो दिल से भूख सी उठती है कि अल्लाह हमें भी एक दफा खिलाफत रास्ता के निजाम की एक नजीर और झलक दिखा तो दे कि जिसमें तेरे बंदों पर तागूत की हुक्मरानी नहीं बल्कि तेरी हुक्मरानी होती है, और तू अपने जिन बंदों को समा इक्तिदार अता करता है वो तेरे बंदों के हाकिम नहीं बल्कि उनके खादिम हुआ करते। रातों को भी उठकर तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, और खबरगिरी पूरी पूरी खबरगिरी, पूरा खबरदार हुक्मरान, जासूसी की जरूरत नहीं, खुद इतनी खबरगिरी रखने वाला। एक घर के पास से गुजरते हैं, माँ बेटी को कहती है बेटी उठ, दूध मैंने निकाल दिया, अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ ताकि कोई दूध की मिकदार ज्यादा हो जाए और हमारी आमदन कुछ ज्यादा हो जाए। खर्चा ज्यादा आमदन कम है, परेशानी होती है। बेटी कहती है अम्मा ना ऐसी बात ना करना, मिलावट नहीं करनी, और जो शरीयत में नाजायज है वो तो है ही, लेकिन अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का दौरे हुकूमत, अगर पता चल गया उम्र फारूक को हमारी खाल उधेड़ देगा। उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हमें माफ नहीं करे। बेटी ने जवाब दिया, मां कहती है बेटी कौन सा उम्र देख रहा है, इतना डरती हो उम्र से, कौन सा उम्र देख रहा।
بیٹی کہتی اما عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ جب بچیوں کے اندر خدا کا اتنا ڈر کہ رات کی تاریکیوں میں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ اور بھائیوں، ہم نے روزے رکھے، پانی منہ سے کلی کرتے ہیں لیکن ایک گھونٹ اندر نہیں کرتے، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس وقت ہمارا ضمیر کہتا ہے نہ، ایک قطرہ تک اور ایک قطرے کا سواں حصہ تک پانی اندر نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اندر سے کوئی چیز کہتی ہے پانی نگل لو، کون دیکھ رہا؟ پھر ضمیر و ایمان کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ پانی نگلنے کے بجائے اگل دیا جاتا ہے۔ اور بھائیوں، اسی طرح یہ روزہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ساری زندگی میں ہر سانس، ہر لمحے اور ہر موڑ پر یہ خیال کیا کرو کہ اور کوئی نہیں، ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا۔ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر حرکت، ہماری ہر ادا اور انداز اللہ کے سامنے، اور اللہ سمیع بصیر کون سی ذات؟ ہم کہتے ہیں کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا حساب مواخذہ دیکھنا نہ دیکھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ذات کا خیال کیا کرو جس کا حساب مضبوط حساب، جس کا مواخذہ سخت مواخذہ، جس کی پکڑ سخت پکڑ، جس کا عذاب سخت عذاب ہے۔ اور اس کا دیکھنا اور سننا کیا؟ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیکھنا اور سننا کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں کہتے ہیں سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ خاک جانتے ہیں۔ لیکن وہاں اللہ کا جاننا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے۔ اللہ کہاں؟ عرش معلیٰ پہ۔ اس کی سمیع اور بصیر کی صفت اور دیگر صفات پوری کائنات کو احاطے میں لیے ہوئے۔ وہاں سے عرش معلیٰ سے اللہ کی نگاہ اور سماعت کیسی ہے؟ فرمایا وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، اور ساتوں زمینوں سے نیچے ایک پتھر ہے کالے رنگ، کالے رنگ کے پتھر پر ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی چیونٹی ہے۔ وہ اس کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے۔ عرش معلیٰ کا مالک اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی آواز سنتا بھی ہے۔ اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی آواز۔ یہ ہے علم غیب، یہ ہے علم غیب۔ جس پیر کو سیویوں کے نیچے چینی کا پتہ نہ چلے کہ نیچے شکر ہے، چینی ہے، اوپر سیویاں، پھیکی سیویاں لا کر رکھ دی، کہنے لگا اچھے مرید ہو پھیکی سیویاں کھلاتے۔ مرید کہتے ہیں جناب آپ پر 14 طبق روشن ہے، یہ سیویاں اٹھائیں، نیچے شکر بھی ہے، گھی بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ عالم الغیب بھی لگے پھرتے۔ لیکن وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى لا الہ الا ہو۔ یہ ہے اللہ، اس کی صفتیں مخلوق کو دیتے ہو، بندوں کو دیتے ہو،
ننگوں دھڑنگوں اور فقیروں کو دیتے ہو؟ نہیں، وہ صفتوں کا آپ مالک ہے۔ ہاں، جو اس کے ہاں متقی اور پرہیزگار بن کے آ جاتا ہے، پھر جتنی شان چاہتا ہے اس کی بلند کر دیتا ہے، جتنی عزت چاہتا ہے اپنے متقی بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، منبع عزت و شرف، معیار عزت و شرف اور ماہ سیام کا پیغام اور محاصل تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، خدا خوفی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے ثمرات یعنی تقوی کی نعمت کو سمجھنے کی اور اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری، خدا خوفی، اللہ کی معصیت سے اجتناب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور یہ خوبیاں اور یہ صلاحیتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، اور عید کے موقع پر بھی، کہ عام طور پر ہماری یہ روش اور عادت ہے کہ رمضان کے جاتے ہی ہمارا ایمانی جوش خروش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور ہم عملی زندگی میں پھر ٹھنڈے ہو جاتے، پھر وہی سستی اور کالی جو پہلے ہوتی ہے وہ ہم پہ طاری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ رمضان کے گزارنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر ایمانی حرارت موجود ہونی چاہیے، اور پہلے سے بڑھ چڑھ کر ہمارے اندر نماز کی ادائیگی کی رغبت، نیکی، پرہیزگاری، انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی طرح حصول حسنات کے تمام طریقے جو شریعت کے اندر ہیں، یہ ہمارے اندر موجود رہنے چاہیے۔ اور آج پھر میں عرض کرتا ہوں، اور یہی بات بطور یاد دہانی کے عرض کرتا ہوں، کہ رمضان کے گزرنے کے بعد یہ نہ سمجھیں اب ہم آزاد ہو گئے ہیں اور وہ پابندیاں جو تھی ختم ہو گئی، اب نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہماری مرضی، کوئی اور اچھا نیکی کا کام نظر آتا ہے کرے نہ کرے ہماری۔ نہ بھائیو، خدا سے ڈرو، اور آپ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے اور اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اب زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھیں، اور یاد رکھیں ہم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہماری تباہی اور زوال کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نیکیوں کو چھوڑو جی کیا ہے، بس ضائع کر دیں۔ گناہ بڑے سے بڑا ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ساری دنیا کرتی ہے، ہم نے کر لیا کیا فرق، ہم گناہ کرتے چلے جائیں۔ لیکن بعض دفعہ معمولی سی نیکی یہ انسان کی نجات کا سبب بن جاتی، اور بعض دفعہ معمولی سا گناہ یہ انسان کی تباہی اور بربادی کی طرف۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں بچ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ معمولی سا پاؤں پھسلتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور کوتاہیاں یہ اس کے قدم اس طرح پھسلاتی ہیں کہ یہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا اور ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا۔
اور بعض دفعہ یہ جس نیکی کو حقیر اور چھوٹی سی نیکی سمجھتا، یہی نیکی، ایک نیکی قیامت کے دن اللہ کہے گا لے کر آ، ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی ہوتی میں تجھے جنت میں بھیج دیتا۔ اب ماں باپ بہن بھائیوں رشتہ داروں کے پاس جائے گا، لیکن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس لیے نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھے، جہاں بھی موقع ملتا ہے نیکی کے کرنے کا، اس نیکی کو حاصل کریں اور اس کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کروانے کی کوشش کریں، اور جہاں بھی برائی اس سے بچیں۔ یہی تقویٰ ہے کہ اپنے دامن کو بچاؤ جس طرح کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، راستے میں چلتے ہوئے غلاظت سے، گندگی اور نجاست سے اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ مومن تیری زندگی اسی تقوی کی پیکر ہونی چاہیے کہ تو اپنے دامن کو ہر گناہ سے بچا، ہر معصیت سے بچا۔ نمازیں پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی طرف رجوع اور رغبت رکھیں، اور اس دنیا کی زندگی کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی میں نے کہی تھی کہ آپ اس دور میں ایک ذمہ دار ہیں، اور جن تک اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور سنت کی بات پہنچتی ہے، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آج اس دور کے اندر یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں، آنا جانا ہے، گھر میں ہیں، دکان پر ہیں، کھیت میں ہیں، دفتر میں ہیں، سکول میں ہیں، کالج میں، جہاں بھی آپ کا آنا جانا ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، دوستانہ ہے، وہاں آپ دین کی بات ضرور کریں، لوگوں کو صحیح عقیدہ، صحیح عمل، کتاب و سنت کی بات پہنچائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، کسی آدمی کی محنت اور کوشش سے ایک بے دین آدمی دیندار بن جاتا ہے، یہ ایک آدمی کی محنت۔ دوسری طرف ایک عابد اور زاہد 40 سال تک الگ تھلگ ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس عابد کی 40 سال کی عبادت کے مقابلے میں اس ایک آدمی کا یہ محنت کرنا اور کوشش کرنا کہ کسی بے دین کو دیندار بنا دیا ہے، یہ اس 40 سال کے عابد کی عبادت پر یہ عمل بھاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے عبادت کی تو اپنی جان کو ہی بچایا، لیکن اس کی کوشش سے ایک جان نارے جہنم سے اور بچ، دو آدمی، ایک خود ایک کسی کو بچا۔ اس لیے 40 سال کی عبادت سے بھی بہتر عمل اللہ کے رسول کی شریعت کو آگے پہنچانا ہے، اور آپ کوشش کریں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو ترغیب دی اور عرض کیا کہ اس دور میں دین کے پھیلانے کا یہ بھی ایک طریق ہے، اجتماعی کوششوں کے ساتھ ساتھ انفرادی